لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ہم نے جس عنوان کو شروع کیا تھا وہ سورہ احزاب کی ایک آیت عظیمہ جو آیت ختم نبوت کے نام سے معروف ہے. اس آیت عظیمہ و جلیلہ میں 3 عناوین ہم نے بیان کرنے شروع کیے تھے، جن میں سے 2 عنوان بندہ ناچیز نے اپنے طالب علمانہ لہجے اور الفاظ میں آپ کو سنائے. آج انشاءاللہ العزیز آخری عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا ہے اللہ رب العزت بندہ ناچیز کا شرح صدر فرمائیں، مجھے اور آپ کو اللہ پھر اس سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین گرامی قدر، یہ آیت جسے ہم نے سابقہ جمعہ میں شروع کیا تھا، آیت 1 ہے اور اس میں عنوان کتنے ہیں؟ آواز نہیں ہے. پہلا عنوان ہے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا عنوان ہے کام مصطفیٰ، کار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اسم مبارک کتنا عظیم الشان ہے کہ اس ایک نام کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے رموز، اشارات اور اتنے خزانے جمع کر دیے ہیں کہ آدمی سوچ کے حیران رہ جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام، آپ کا کار، آپ کا کام، آپ کا مشن
وہ بھی اتنا ظاہر باہر واضح اور روشن ہے کہ سورج آ جائے تو پھر سورج کے آنے کی دلیلیں نہیں دی جاتی، اسے مانا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اللہ نے اتنا واضح کر دیا کہ اب اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کی تشریف آوری ہی اللہ کے اس پیغام اور اس مشن کی تکمیل ہے۔ یہ میرے آقا کا کام ہے، مقصد ہے۔ آخری عنوان جسے آج ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے آقا کے تذکرے خود رب ذوالجلال کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے پیارے پیغمبر کی شان میں، تعریف میں پورے قرآن مجید کو نازل فرما دیا ہے۔ یہ قرآن میرے نبی کا حسن بھی بیان کرتا ہے، میرے نبی کے کمالات کو بھی بیان کرتا ہے، میرے نبی کی شان کو بھی بیان کر رہا ہے، میرے نبی کے مقام کو بھی بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کن الفاظ میں بیان کروں؟ اگر کسی کو عمر نوح بھی مل جائے اور جبریل کی زبان مل جائے اور پھر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، کائنات کے سارے لوگ میرے نبی کی شان لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، یہ کائنات تو ختم ہو سکتی ہے، میرے نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنی عظیم ہے، وہ اتنی بلند ہے۔ میرے آقا کی شان تو اتنی بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اولیٰ ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کی شان کو بیان کرنا شروع کرے تو بیان کرنے والا خود بلند و بالا ہو جایا کرتا۔ اور یاد رکھیں، قیمتی چیز کی قدر وہی کرتا ہے جو خود قیمتی ہو۔ اگر میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، میں خود قیمتی نہیں ہوں تو میں اس چیز کی قدر دانی نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے قدر تب ہی آئے گی جب میں خود بھی قیمتی ہوں گا اور مجھے پتا چلے گا کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قدر و قیمت کرنی ہے۔ کیوں؟ بس اسی جملے سے میرا بیان شروع ہونے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر ہمیں کیوں کرنی ہے؟ سنیے گا یہ جملہ، اور پوری تقریر ہی اسی جملے کے ارد گرد گھومے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر ہمیں اس لیے کرنی ہے کہ اس ہستی کی قدر خود رب ذوالجلال نے کر کے دکھائی۔ آئیے ذرا قرآن کا مطالعہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر خود کس نے کی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، ادھر سے آواز نہیں آئی۔ کس نے قدر کی ہے؟ ہاتھ بلند کر کے اللہ کا نام لیں۔ کس نے قدر کی ہے؟ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی قدر خود رب ذوالجلال نے کی ہے۔ کیسے؟ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مطالعہ کرتے جائیں، میرے پیغمبر کی سیرت اور صورت ہی کو تو اللہ نے بیان کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، جو حضرات دلچسپی سے جلدی تشریف لاتے ہیں، میں نے یہ جملہ بولا تھا، میرے اور آپ کے تذکرے تو تب شروع ہوئے جب ہم دنیا میں آئے۔ میں دنیا میں آیا تو پتا چلا فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھتیجا
پھر میں جوان ہوا، پھر شادی ہوئی، پتہ چلا فلاں کا داماد ہے، فلاں کا خامد ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کا شوہر ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد تذکرے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان ایسی نہیں، میرے آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آدم کی دعاؤں میں میرے پیغمبر کا تذکرہ پہلے آنا شروع ہو گیا۔ ہمارے بھائی عمر وقاص صاحب دار التوحید میں داخل ہوئے، مولانا زبیر یہاں آئے تو پتہ چلا فلاں کمرے میں رہتا ہے، فلاں کلاس میں رہتا ہے، فلاں درجے کا طالب علم ہے۔ نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی شان ایسی نہیں، میرے آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے کہنا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کائنات بننے کے بعد نہیں، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی، سارے نبیوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے اللہ نے وہاں بھی پیارے پیغمبر کے تذکرے سنانا شروع کر دیے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ آدم آپ کے زمانے میں میرا نبی آ جائے، موسیٰ اگر آپ کے زمانے میں میرا نبی آ جائے، عیسیٰ اگر آپ کے زمانے میں میرا نبی آ جائے آخری، تو وہاں تم نے اپنی شریعت کا پرچار نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان بھی اس پیغمبر کے ساتھ لے کے آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن، اللہ قرآن میں بڑے پیارے انداز سے، کتنے پیارے انداز سے پیارے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اللہ فرماتی ہیں یا ایہا الناس، اے نسل انسانی، اے آدم کے بیٹو، اے انسانیت کی صف میں شامل ہونے والوں، میں تم سب سے اللہ خطاب کر رہا ہوں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، الناس یہ نسیان سے ہے، نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ اللہ فرماتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی باتیں تو بھول جاتے ہو، ایک دوسرے کا کام بھول جاتے ہو، مگر یا ایہا الناس، اے لوگو میری بات کو نہ بھولنا، میرا آرڈر یاد رکھنا، میری بات کو پس پشت نہ ڈالنا۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، خیال کرو میں تمہیں ایک آرڈر دینے لگا ہوں، تمہارے پاس ایک بڑا عظیم الشان رسول آ رہا ہے، آ چکا ہے، آ گیا ہے، من ربکم، وہ خود نہیں آیا، تمہارے رب نے اسے بھیجا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں بالحق من ربکم، وہ سچا ہے، وہ حقانیت کے، جی ہاں سواری پہ سوار ہے، اس کے سر مبارک پہ میں نے ختم نبوت کی دستار کو سجا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، آنے میں تو آدم بھی تشریف لائے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، ابراہیم اور اسماعیل بھی تشریف لائے، اللہ یہ تیرا پیغمبر بھی آیا، فرق کیا ہوا سب کے آنے میں؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، وہ سارے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے وہ رسول تھے، یہ میرا پیغمبر الرسول ہے۔ کیا معنی رسول اور الرسول میں فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آدم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت شعیب آئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل تشریف لائے، سارے پیغمبر آئے،
اپنے اپنے وقت پہ آتے رہے، مگر اب وہ پیغمبر آنے لگا ہے جس پیغمبر کی پورے زمانے کو ضرورت پڑ گئی ہے، جس پیغمبر کے قدموں کو کعبہ بھی ترس رہا ہے، جس پیغمبر کے سجدوں کو میری زمین ترس رہی ہے، جس پیغمبر کے ہاتھوں کو مکہ اور مدینہ کی وادیاں اور شہر بھی ترس رہے ہیں۔ قد جاءکم الرسول، اب وہ پیغمبر آیا ہے جس پیغمبر کا تذکرہ تمہیں آدم کی دعاؤں میں ملے گا، جس پیغمبر کا تذکرہ تمہیں تورات میں ملے گا، جس پیغمبر کا تذکرہ تمہیں انجیل میں ملے گا، جس پیغمبر کا تذکرہ تمہیں سابقہ کتابوں میں ملے گا، جس پیغمبر کا تذکرہ تمہیں عیسیٰ کی بشارتوں میں ملے گا، اب میرا وہ پیغمبر تمہارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ یہ اللہ نے شان بیان کی ہے، توجہ میری طرف، تار نہیں ٹوٹنی چاہیے توجہ کی۔ اچھا اللہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھ، سارے نبیوں میں 2 نبیوں کا تذکرہ میں نے قرآن میں بڑے خاص طور پہ کیا، جن کے تذکروں میں میرے آخری پیغمبر کا نام آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تجھے نظر آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعائیں مانگتے ہوئے مجھ سے ایک چیز مانگی، دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے دربار میں آج ہاتھ اٹھا کے ایک چیز مانگنے لگا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ذرا نام لو، کون سے پیغمبر ہیں؟ ابراہیم۔ توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہوئے یا رحمان نہیں کہا، یا قدوس نہیں کہا، یا اللہ یہاں نہیں کہہ رہے، بلکہ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ جب بھی چیز مانگنی ہو، قرآن مجید نے ہمیں سبق دیا ہے، اللہ کی صفت ربوبیت والی صفت ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ میرے بھائی زبیر کہتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو جب بھی پکارنا ہے تو یا رب کہہ کے نبیوں نے کیوں پکارا؟ نبیوں کی دعاؤں میں ربنا ربنا کا لفظ کیوں ہمیں نظر آتا ہے؟ اس لیے جب ہم کسی چیز کو پالتے ہیں تو ہمارا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے بکری کا بچہ لیا، میں نے پالنا شروع کیا، میرا اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے چوزے لیے، ان کو پرورش کرتے ہوئے میرا ان سے پیار ہو گیا۔ گائے، بھینس، بکری میں نے گھر میں رکھی، میرا اس سے پیار ہو گیا۔ بڑی عید کے موقع پہ میں جانور لے کے آیا، اس جانور سے میرا پیار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں، مجھے ساری کائنات سے بندوں سے پیار ہو گیا ہے۔ اس لیے اب مانگتے ہوئے تم نے کہنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار۔ حضرت ابراہیم بھی دعا مانگتے ہوئے یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے میرے اللہ، مجھے کہنے دیجئے، مڈیالہ والوں، طالب علم کو کہنے دیجئے، اجازت دیجئے۔ گویا حضرت ابراہیم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہتے ہیں اے میرے پروردگار، پہلے تو مجھ سے مانگتا رہا، میں تیری مانتا رہا۔ تو نے کہا اپنی اولاد کو جنگل میں چھوڑا، میں نے تیری یہ بات مان لی۔ تو نے ڈیمانڈ کی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے، میں اس بات سے بھی پیچھے نہ ہٹا۔ تو نے کہا اپنا علاقہ چھوڑ دے، اللہ میں نے تیری یہ بات بھی مان لی۔ تو نے کہا اپنا وطن چھوڑ دے، میں نے اپنے وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ تو نے کہا اپنے باپ سے میری توحید کا مقابلہ کر، میں نے ادب و احترام میں رہتے ہوئے وہ بات بھی تیرے بات مانتے ہوئے مقابلہ کر دیا۔
تو نے کہا وقت کا فرعون اور حکمران جو نمرود ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے، مولا تو امتحان لیتا رہا، تو مانگتا رہا، میں مانتا رہا۔ اے میرے پروردگار اب باری میری آ چکی ہے، اب سوالی میں بن رہا ہوں، اب میں مانگنے لگا ہوں، اور اے اللہ تو نے مجھے عطا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے پروردگار تو نے جان مانگی میں نے جان دے دی، اولاد مانگی میں نے اولاد دے دی، تو نے مال مانگا میں نے مال قربان کر دیا۔ اے میرے پروردگار اب میں تجھ سے ایک ایسا خزانہ مانگنے لگا ہوں جو تیری دکان میں ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم رسولا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں حضرت ابراہیم، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار میں تجھ سے ایک رسول مانگنے لگا ہوں، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی مقام و مرتبے والا۔ مڈیالہ کے نوجوانوں مجھے کہنے دیجئے، گویا کہ حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہی ہیں وہ تیرا پیغمبر حسینوں میں احسن ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، کاملوں میں اکمل ہو، جی ہاں وہ پیغمبر ایسا ہو اگر چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو تو قبلے تبدیل کر دے، اگر ہاتھوں کو اٹھائے تو ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، وہ پیغمبر اتنی شان والا ہو اگر چلتے ہوئے قبرستان سے گزرے اس قبرستان کو تو جنت البقیع بنا دے، وہ پیغمبر اپنی کھڑکی سے نکل کے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ تشریف لائے تو آتے ہوئے جاتے ہوئے اس سارے ٹکڑے کو تو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دے۔ وہ پیغمبر میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں، رسولاً، توجہ میرے طلبہ بھائی، میرے نوجوان بھائی، رسولاً بڑا عظیم الشان، بڑا مرتبے والا، لیکن منہم، اللہ وہ انسانوں ہی میں سے ہو۔ میرے بھائی شکیل صاحب بیٹھے ہیں، بڑا جھگڑا ہوتا ہے نور بشر کا، نبی نور ہے کہ بشر ہے، ہوتا ہے نا جھگڑا۔ اچھا جو کہتے ہیں نبی نور ہیں، اچھا نور کی تو ولادت ہی نہیں ہوتی، نور کے تو ماں باپ ہی نہیں ہوتے۔ حضرت جبریل کے ماں باپ کا نام مجھے کوئی بتائے، حضرت اسرائیل کے باپ کا نام بتائے، حضرت اسرافیل کے باپ کا نام بتائے۔ نوری جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے وہ جنم نہیں لیتا۔ جو میرے پیغمبر کو نوری کہتے ہیں وہ پھر میلاد بھی مانتے، وہ پھر میلاد بھی منا رہے ہیں، میلاد کی جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، میلاد النبی بھی مانتے ہیں، اور ادھر میرے نبی کو نوری بھی مانتے ہیں۔ میرا پیغمبر ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفات کے اعتبار سے سارے نوریوں کا بھی سردار ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اچھا سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے مسئلہ حل کروا رہی ہیں، منہم، اے میرے پروردگار وہ پیغمبر میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ جنوں میں سے نہ بھیجنا، وگرنہ جنات رشک اور فخر کریں گے وہ آخری پیغمبر تو ہمارے اندر سے آیا۔ اے میرے اللہ وہ آخری پیغمبر فرشتوں میں سے بھی نہیں بھیجنا، وگرنہ پھر فرشتے فخر کرنے لگیں گے وہ آخری پیغمبر تو ہمارے اندر سے آیا ہے۔ نانا میرا پیغمبر منہم، وہ پیغمبر اے میرے اللہ انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ کل فخر بھی انسانیت ہی کرے گی، کہ وہ پیغمبر ہمارے اندر سے آیا، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا سسر ہے۔ جی ہاں میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں حضرت ابراہیم نے مسئلہ بھی حل کروا دیا، وہ میں جو پیغمبر تجھ سے مانگ رہا ہوں منہم، وہ نوریوں میں سے بھی نہ ہو، وہ ناریوں میں سے بھی نہ ہو، بلکہ انسانوں میں سے ہو تاکہ ساری انسانیت کا فخر سر فخر سے بلند ہو جائے کہ وہ آخری پیغمبر بھی اللہ نے انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ آگے سنیں، 4 صفتیں میرے پیغمبر کی ذکر ہوئی اس آیت میں، وہ 4 صفتیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں ذرا رنگ بدل کے اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پہ
اے میرے اللہ وہ عظمت والا پیغمبر جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اس کی پہلی صفت یہ ہو یتلو علیہم، وہ تیری کتاب یعنی آخری کتاب کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سنائے، یہ پہلی صفت۔ دوسرے نمبر پہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کھول کے بھی مسئلہ سمجھائے، دین کی باتیں سکھلائے، والحکمت، لوگوں کی اصلاح بھی کرے، جی ہاں وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ بھی کرے۔ میرے بھائی شاہد صاحب توجہ کیجئے گا، گویا کہ منظر یوں بن گیا، چار صفات حضرت ابراہیم نے میرے پیغمبر کی ذکر کر کے بتا دیا۔ اے میرے اللہ وہ تیرا پیغمبر جو آخری میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، جو تیری دکان میں بھی ایک ہے، تیرے خزانوں میں بھی صرف ایک ہے، تیری آئینہ قدرت میں بھی صرف ایک ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پیغمبر معلم اعظم ہو۔ کیا ہو؟ مجھے واسطے کیا ہو؟ معلم اعظم ہو، وہ تیرا پیغمبر مبلغ اعظم ہو، وہ تیرا پیغمبر مصلح اعظم ہو، اور وہ تیرا پیغمبر مرشد اعظم بھی ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یتلو علیہم، وہ تیرا پیغمبر سبحان اللہ مبلغ اعظم ہو، تبلیغ کرے، یتلو علیہم، آیتیں پڑھ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ تیرا پیغمبر معلم اعظم بھی ہو، لوگوں کو کھول کھول کے مسئلہ سمجھائے، لوگوں حاجت روا صرف کون ہے، مشکل کشا صرف کون ہے، مشکلات میں مدد کرنے والا صرف کون ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ کتاب کھول کے لوگوں کو بتائے، قبروں والے نہیں سنتے، مشکلیں حل کرتے ہوئے پکارے تو سننے والا صرف کون ہے، اللہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب وَالْحِکْمَةَ، وہ مصلح اعظم بھی ہو، اصلاح بھی کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ مرشد اعظم بھی ہو۔ میرے بھائی جوید صاحب کہتے ہیں مصلح اور مرشد میں کیا فرق ہے؟ ہمارے چودھری جمیل صاحب تشریف فرما ہے، یہ بات سمجھیں گے، مصلح اور مرشد میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتی ہے اصلاح، ایک ہوتا ہے ارشاد۔ اصلاح کے اندر اصلاح کر دینا، ارشاد کے اندر رہنمائی کر دینا، صلح کروانی، اصلاح کرنی۔ جب کسی کی اصلاح کرو تو اگلے کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، آپ کسی کو سمجھا دیں یار آپ نماز میں یہ غلطی کرتے ہو، ایسے نہ کیا کرو، بس آپ نے کہہ دیا، اب وہ آپ کی مانے تو ٹھیک، نہیں مانے منوانا نہیں۔ اور مرشد ارشاد وہ ہوتا ہے جب کسی کو بات سمجھاؤ تو اگلا بات مانے بھی صحیح۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر آپ مبلغ اعظم بھی ہیں، آپ معلم اعظم بھی ہیں، مصلح اعظم بھی ہیں، اور آپ مرشد اعظم بھی ہیں۔ آپ نے لوگوں کی اصلاح بھی کی ہے اور لوگوں نے آپ کی باتیں مانی بھی ہیں۔ کوئی قبر کی پرستش چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی بتوں کی پرستش چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی ماں باپ کی گستاخی کو چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی اپنے معاملات غلط معاملات کو چھوڑ کے آ رہا ہے۔ آپ نے صرف اصلاح نہیں کی، آپ نے ہاتھ پکڑ کے صحابہ کو جب منزل مقصود پہ چلانا شروع کیا تو اللہ نے سب کے لیے ہدایت کے دروازوں کو بھی کھول دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اللہ اللہ۔ تو میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آدم کی دعاؤں میں، آدم کے تذکروں میں، صراحتاً اشارتاً کنایتاً جیسے بھی ہوں، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں اور حضرت عیسیٰ کے تذکروں میں، بشارتوں میں بھی ذکر ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میرے بعد ایک آخری پیغمبر آ رہا ہے جس کے نام کا ایک لفظ احمد ہوگا، ایک محمد ہوگا، ایک لفظ کی وجہ سے آسمانوں میں دھوم بچ جائے گی اور دوسرے لفظ کی وجہ سے ساری دنیا میں خوشبو کو اللہ پھیلا دے گی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میں اس طرف چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی، آئیے ذرا قرآن کی اور آیات بھی پڑھتے ہیں۔ میرے نبی کی شان اللہ فرماتی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا، رفعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے، نہیں
ہم کریں گے نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اے میرے اللہ کیا وجہ ہوئی؟ حضرت آدم آئے تو بعد میں تذکرہ ہوا، موسیٰ آئے تو بعد میں تذکرہ ہوا، میرے پیغمبر کی شان کو پہلے ہی بلند کیوں کر دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، میں آپ کی شان کو کسی خطیب کا محتاج نہیں بنانا چاہتا، کسی نعت خوان کا محتاج نہیں بنانا چاہتا، کسی مبلغ کا محتاج نہیں بنانا چاہتا، کسی ادیب کا محتاج نہیں بنانا چاہتا، کسی شاعر کا محتاج نہیں بنانا چاہتا کہ دنیا والے کہیں فلاں خطیب نے شان بیان کی تو میرے نبی کی شان بلند ہو گئی، فلاں شاعر نے اشعار کہے تو میرے نبی کی شان بلند ہو گئی، فلاں نعت خوان نے نعت خوانی کی تو میرے نبی کی شان بلند ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شان کو کسی کا محتاج نہیں کرنا چاہتا، ہم نے خود ہی آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی یہ نہ کہے میں نے آ کے تقریر کی تو میرے نبی کی شان بلند ہوئی، بلکہ آنے والا یہ کہے میں نے شان بیان کی، اللہ نے میری شان کو بھی بلند و بالا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئیے آخری باتیں ہیں، پھر میں نے آخر میں آپ سے ایک بڑی اہم بات بھی کرنی ہے اور آپ کو سنانی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی شان، اللہ کا قرآن، ہم وہ نہیں ہیں کہ میرے نبی کی شان بیان کرنی ہو جھوٹے قصے سنائیں، واقعات سنائیں، مجمع لاکھوں کروڑوں کا ہزاروں کا بیٹھا اور بس شعر و شاعری میں ساؤنڈ سسٹم خوبصورت ہو، آوازیں نکال کے ختم، پتہ ہی کوئی نہ چلے میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا، فرمانا کیا چاہتے تھے۔ نہیں، ہم وہ ہیں مجمع زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، میرے نبی کی آمد کا مقصد ہو یا شان ہو، ہم رب کی آیات سے، قرآن کے سپاروں سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سنیے گا، سورہ انفال 9واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اللہ فرماتی ہیں وَقَالُوا إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ کافروں نے میرے پیغمبر کے پاس آ کے مطالبہ کیا، آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آئے گا، اگر یہ عذاب آنا ہے تو پھر ہمیں منگوا کے دکھائیں، ہمیں اللہ سے مانگ کے دیں کہ وہ عذاب آئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر یقین کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے پیغمبر، یہ مکہ والے کہتے ہیں اگر عذاب آنا ہے تو پھر منگوا کے دیں، ان کو بتا دو عذاب تو آ سکتا ہے، صرف میں عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا کہ یہاں دھرتی پہ مجھے آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کا چہرہ ہے، میں اس چہرے کی حیا کے اندر عذاب نہیں بھیج رہا۔ ایک جملہ بولنا ہے، توجہ ہوگی آپ کی تو پھر، اور سبحان اللہ اونچی آواز سے آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ۔ ابو جہل تیرے اوپر عذاب ابھی آ سکتا ہے، ابو لہب تیرے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، عتبہ اور شیبہ کو بھی بتا دو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے پتھروں کا عذاب آ سکتا ہے۔ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ مجھے مکہ کی گلیوں میں آمنہ کا لال چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ سبحان اللہ کر دی آپ نے، وہ آگے آ رہی ہے سبحان اللہ جو کر دی، میرے بھائی زبیر صاحب توجہ کریں گے تو پھر میں بات کروں گا، توجہ میری طرف۔ اے میرے پیارے پیغمبر، تیری وجہ سے، سنیے گا جملہ، یہاں کچھ طلبہ بیٹھے ہیں، ہوتی ہے نا کشش، کسی کے جماعت کے نعرے دیکھے ادھر مائل ہو گئے، دوستوں کا مزاج ہوتا ہے کسی کے بینر دیکھے ادھر مائل ہو گئے۔ آؤ ذرا عظمت صحابہ اشاعت التوحید والوں سے بھی سنو، ہمیں کسی اور کی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں، ہماری جماعت کو اللہ نے سٹاک دیا ہے، میڈیکل سٹور صرف نہیں، اس پہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا کچھ ہمیں سٹاک دیا ہے، ہر چیز ہماری جماعت کے اندر موجود ہے۔ آئیے ذرا بندہ ناچیز سے، اشاعت التوحید کے طالب علم سے عظمت صحابہ بھی سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، عذاب تو آ سکتا ہے آپ کی ہستی کی وجہ سے، سمجھے گے بات، سمجھے گے بات، کر دوں توجہ میری طرف، آپ کی شخصیت کی وجہ سے،
मैंने मक्का की बस्ती को अजाब से महफूज कर दिया। आपकी हस्ती की वजह से, आपकी शख्सियत की वजह से मैंने ताइफ को अजाब से बचा लिया। आपकी शख्सियत की वजह से मैंने बाकी जगहों को अजाब से बचा लिया। मडियाला के नौजवानों, मेरे पैगंबर की जात की वजह से, मेरे पैगंबर की जात की वजह से अगर बस्तियां महफूज हो जाती हैं तो जिन हस्तियों के दिलों में मेरे नबी की शान पे वस्त हो गई, अल्लाह उन हस्तियों को भी जहन्नम से बचा लेते हैं। जिस बस्ती में मेरे नबी हों वो बस्ती अजाब से बच जाती है, तो जिस हस्ती के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह उस हस्ती को भी कभी जहन्नम में दाखिल नहीं करेंगे। तू कहता है अबू बकर का ईमान माज़अल्लाह खराब हो गया था, तू कहता है अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस का ईमान खराब हो गया था, तू कहता है हजरत अम्मार के ईमान में मुझे शक है, तू कहता है मुगीरा बिन शोबा के ईमान पे मुझे शक है, माज़अल्लाह सिर्फ चंद लोग ईमान वाले बच गए। अल्लाह का कुरान कहते हैं मेरे नबी की शान देख, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, मेरा पैगंबर जिस बस्ती में हो अल्लाह उस बस्ती को अजाब से बचा लेते हैं, और मेरा पैगंबर जिस हस्ती में आ जाए अल्लाह उस हस्ती को भी जहन्नम से बचा लेते हैं। ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, मैंने आयत शुरू की थी वखातमन नबीयीन, पिछले जुमा पे हमने मौजू शुरू किया था। इस आयत में 3 बातें हैं। पहली बात क्या है? मेरे नबी का नाम, दूसरे नंबर पे मेरे नबी का काम, और तीसरे नंबर पे मेरे नबी की शान। मेरे पैगंबर की शान ये है कि आप साहिब कुरान भी हैं, साहिब मेराज भी हैं। सबसे बड़ी शान ये है कि मेरे प्यारे पैगंबर खातमुल अंबिया और खातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं, कोई नबी बनाया नहीं जाएगा। हजरत ईसा भी आएंगे, वो भी मेरे नबी के उम्मती बन के रहेंगे, उन्होंने भी इसी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। तो मेरा नबी आलम अरवाह में भी अजीम उश्शान, मेरा नबी दुनिया में भी अजीम उश्शान, मेरा नबी बरज़ख में भी अजीम उश्शान। और कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर की बारी आएगी, सारी खलकत आदम के पास जाएगी, आदम कहेंगे किसी और के पास जाओ, अगला नबी आगे भेजेगा, अगला नबी आगे भेजेगा। जब बारी आएगी मेरे प्यारे पैगंबर की, सारी खलकत ने आके वहां भी कहना है आप रब से सिफारिश करें, इसलिए कि आप इमामुल अंबिया भी हैं और आप खातमुल अंबिया भी हैं। खत्मे नबूवत का नारा तो मैदान महशर में भी लगना है। उस वक्त तक शफात नहीं होगी जब तक खत्मे नबूवत का नारा नहीं होगा। तो फिर मानना पड़ेगा मेरा नबी आलम अरवाह में भी अजीम उश्शान, दुनिया में भी अजीम उश्शान, मेरा नबी जन्नत में तो अजीम उश्शान होगा, मेरा नबी तो मैदान महशर में भी अजीम उश्शान होगा। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। आप खातमुन नबीयीन हैं। मेरे आका की तशरीफ आवरी के बाद अब दीन के अंदर तब्दीलियां आगे पीछे काम नहीं हो सकते। मैं हाथ बांध के कहूंगा, अगर मेरा कोई भाई उस अकीदे का तशरीफ फरमा है और हमें सुनने के लिए आया है, हम बाअदब लोग हैं, मेरे आका खातमुन नबीयीन हैं, आपने जो दीन बयान कर दिया अब उससे आगे पीछे नहीं होना। अगर अपनी तरफ से चीजें शामिल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ऊंची आवाज से बोलो, क्या बनेगा? ये बिदअत है, ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत और बिदअत में फर्क क्या है? प्यारे पैगंबर से मैं मोहब्बत करूं अपनी पसंद के मुताबिक ये बिदअत है, और प्यारे पैगंबर से मैं मोहब्बत करूं प्यारे पैगंबर की पसंद के मुताबिक ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं प्यारे पैगंबर से मोहब्बत करूं, जी मुझे पसंद है झंडियां लगाना, मुझे पसंद है कुमकुमे जलाना, मुझे पसंद है चरागा करना, ये बिदअत है। और प्यारे पैगंबर से मोहब्बत करूं प्यारे पैगंबर की पसंद के मुताबिक, ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। मेरे पैगंबर को दाढ़ी पसंद है, मेरे पैगंबर को सलाम आम करना पसंद है, मेरे पैगंबर को मस्जिद में दायां पांव पहले बायां बाद में रखना पसंद है, मेरे प्यारे पैगंबर को रिज़्क़े हलाल पसंद है, मेरे प्यारे पैगंबर को नमाज पसंद है, मेरे प्यारे पैगंबर को रोज़ा पसंद है, मेरे प्यारे पैगंबर को कुरान पसंद है, मेरे प्यारे पैगंबर को काबे का तवाफ पसंद है। मैं अपने पैगंबर की पसंद के मुताबिक मोहब्बत करूंगा तो ये मेरे नबी की सुन्नत बन जाएगी। सुभान अल्लाह। अब आइए, ये जो कल 12 रबीउल अव्वल है, हमारे दोस्त झंडियां लगा रहे हैं, कुमकुमे जला रहे हैं कि जी मिलाद मनाओ। मेरे प्यारे पैगंबर दुनिया में अपना मिलाद मनवाने नहीं आए थे,
اپنی سیرت منوانے کے لیے آئے تھے۔ میں دو ٹوک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑا معتبر سٹیج ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ساری زندگی ایک واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں دکھا دو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میلاد النبی اپنا میلاد منایا، کسی نبی کا میلاد عیسیٰ، میلاد نوح، میلاد ابراہیم، میلاد اسماعیل، کسی پیغمبر کا میلاد منوایا ہو، ایک واقعہ بھی بتا دیں تو یقین کریں ہم بھی صبح میلاد النبی کا جلوس نکالیں گے۔ آئیے ذرا آگے چلو، آپ کی اور میری محبت زیادہ ہے یا پوری امت میں صدیق اکبر کی محبت زیادہ تھی رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 2 سال اور کچھ مہینے خلافت کی، آپ کے خلاف خلیفہ بنے۔ 2 سال میں کتنی دفعہ 12 ربیع الاول آیا؟ اونچی آواز سے بولو، کتنی بار 12 ربیع الاول آیا؟ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا، میلاد نہیں منایا۔ آگے چلو، حضرت عمر کی باری آئی، حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کے بعد 10 سال خلافت کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ حضرت عمر کے زمانے میں کتنے 12 ربیع الاول آئے؟ ایک مرتبہ بھی 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا۔ آگے چلیں، حضرت عثمان میرے پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں، حیا کے پیکر ہیں، انہوں نے 12 سال حکومت کی ہے۔ 12 سال میں کتنے 12 ربیع الاول آئے؟ ایک بھی میلاد کا جلوس دکھا دو۔ پھر آگے چلیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 سال خلافت کی ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں پہ خلیفہ رہے، حکومت کی۔ 4 سالوں میں کتنے 12 ربیع الاول آئے؟ ایک دفعہ بھی میلاد کا جلوس دکھا دو۔ پھر حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہینڈ اوور کی، ان کے ہاتھ سپرد کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 19 سال حکومت کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، گورنر بھی رہے، بادشاہ بھی رہے، امیر بھی رہے، ٹوٹل ان کی حکومت ملاؤ تو 19 سال بنتی ہے۔ 19 سالوں میں کتنے 12 ربیع الاول آئے؟ اونچی آواز سے بولو، کتنی دفعہ 12 ربیع الاول آئے؟ جھنڈیاں نہیں، ان کے پاس تو تلواریں تھیں، وہ تلواریں جو بدر و احد میں چمکا کرتی تھی۔ ان کے پاس گھوڑے وہ تھے جو بدر و احد میں آیا کرتے تھے، ان کے پاس نیزے وہ تھے جن پر پیارے پیغمبر کی نگاہیں پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے 2 سال خلافت کی، 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا۔ حضرت عمر نے 10 سال، حضرت عثمان نے 12 سال، حضرت علی نے 4 سال، حضرت معاویہ نے 19 سال حکومت کی ہے، ایک دفعہ بھی 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا۔ لوگو پھر بتاؤ، اگر یہ جلوس نکالنا سنت ہوتا تو صحابہ کرام کے دل میں محبت نہیں تھی؟ اگر انہوں نے نکالا ہے تو ہم بھی نکالیں گے۔ اگر انہوں نے یہ میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا، یہ میلاد نہیں منایا، تو پھر ہم بھی اس لیے نہیں مناتے۔ آؤ، جو منوانے کی چیز ہے وہ ہے میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کو منوانا، جس کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے انگریزی مہینوں میں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کون سا مہینہ ہے؟ ستمبر۔ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی تاریخ میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کی قبر پہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم اور ان کے معاونین میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ معاونین میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اکابر تھے، انہوں نے تحریک چلائی، تحریک ختم نبوت چلی۔ تحریک ختم نبوت کا فائدہ یہ ہوا، 7 ستمبر 1974 ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کر دیے اور پوری پارلیمنٹ میں بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی مرزائی غیر مسلم ہیں، وہ اقلیت ہیں، اور ان کو غیر مسلم جس طرح قرآن کی روح سے کہا جاتا ہے، پاکستان کے آئین کے اندر بھی قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے۔ کہو الحمدللہ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر کی شان پہ ڈاکہ ڈالا۔ آئیے پھر میں آخر میں ایک بات کروں گا، اپنے اکابر سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جب تحریک چلی تھی، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں حاجی حنیف صاحب وغیرہ، انہوں نے یقیناً وہ تحریک یاد ہوگی ان کو۔ جب یہ تحریک چلی تو سب سے پہلے اس کا جو پہلا جلسہ ہوا یا پہلا اجلاس ہوا یا اس تحریک کا جو مرکز تھا،
وہ میری جماعت اشاعت التوحید کا مرکز دارُ العلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی تھا. کہو الحمدللہ. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ میزبان ختم نبوت تھے. آج جہاں اور اکابر کو یاد رکھنا ہے وہاں ہمارے اکابرین میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو بھی یاد رکھنا ہے، جنہوں نے اس تحریک کی میزبانی کی، اس کے جلسے کروائے، اپنا مدرسہ پیش کیا، مدرسے کا سٹیج پیش کیا، اور پھر اس تحریک کی کامیابی پہ اللہ نے پاکستان کو وہ دن دکھایا کہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا قادیانیوں کو. تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی تیار ہیں، اگر قادیانیوں نے سر اٹھایا، میرے پیغمبر کی توہین کی، ہم بھی انشاءاللہ اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دیں گے، پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. کہو انشاءاللہ. میرے پیارے پیغمبر سے جتنی محبت ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ. اب جنہوں نے ہاتھ بلند کیے ہیں میں معافی مانگ کے آپ سے کہوں گا، کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ میرے ہم عمر ہیں، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے وقت تو ہاتھ بلند کیا ہے. اب اسی ہاتھ کی لاج رکھتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنا ہے اگر ختم نبوت کے محافظ ہیں تو پھر داڑھی کے بھی محافظ ہوں گے، پھر نماز کے بھی محافظ ہوں گے، پھر قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، گھر میں پردے کو بھی عام کریں گے، پھر جھوٹ نہیں بولیں گے، سودی کاروبار نہیں کریں گے، پھر رشوت نہیں کھائیں گے، پھر بہن بھائیوں کے حقوق میں کمی نہیں آنے دیں گے، بہن کو بیٹی کو وراثت میں حق کا حصہ حق پورا ادا کریں گے. اگر میرے پیغمبر کی ختم نبوت سے پیار ہے تو انشاءاللہ آپ یہ سارے عہد کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو پیارے پیغمبر کی اتباع اور سیرت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.